معزز ناظرین، آپ سب کی خدمت میں صبیحہ زبیر کا آداب. پیش ہے ہمارا پروگرام اسپائر ٹو انسپائر، یعنی حوصلہ افزائی کی کوشش کرنا. اور اس پروگرام میں ہم آج آپ کی ملاقات ایک ایسی قابل قدر شخصیت سے کروا رہے ہیں جن کی زندگی کا مقصد سماج کے پسماندہ، غریب، انپڑھ افراد، خاص طور پر خواتین کی مدد کرنا، ان میں علم و ہنر کی شمع روشن کرنا اور ان کو سماج میں عزت سے سر اٹھا کر جینے کے مواقع فراہم کرنا ہے. اس مقصد کی تکمیل کے لیے آپ نے ریاست کرناٹک کی ایسی معتبر معزز خواتین کا ایک گروپ RBTC کے نام سے، یعنی رائزنگ بیانڈ دا سیلنگ کے نام سے تشکیل دیا ہے کہ اس امید اور یقین کے ساتھ کہ یہ خواتین آئندہ چل کر آپ کے ساتھ اصلاح معاشرہ میں معاون اور مددگار ثابت ہوں گی. تو لیجیے آپ سے ملیے ہماری آج کی معزز مہمان، نوکیا سسٹم اور نیٹ ورک کی ٹیلی کام ایکسپرٹ، سافٹ ویئر انجینئر، ایک ماہر استاد، ہمدرد اور مخلص سوشل ورکر، اور سب سے بڑھ کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہارس رائڈنگ کلب کی ایک خاتون کیپٹن، محترمہ زویا فتح علی. بہت بہت شکریہ صبیحہ زبیر صاحبہ، آپ نے اتنا اچھا میرا تعارف کرایا، اس قابل تو نہیں. تو آپ کا اور سالار ڈیجیٹل کا بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ ہماری بات چیت کسی کے کام آئے. محترمہ زویا، میں بھی آپ کو سالار ڈیجیٹل کے تمام عہدیداران، اراکین اور ناظرین کی جانب سے آج کے اس پروگرام میں آپ کو پرخلوص خیر مقدم کرتی ہوں. زویا صاحبہ، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اکثر خواتین ریٹائرمنٹ کے بعد آرام کرنا چاہتی ہیں، لیکن آپ نے ریٹائرمنٹ کے فوری بعد ہی ایک بہت بڑے مشن کا آغاز کیا. کیا آپ نے پہلے ہی اسے سوچ رکھا تھا کہ آپ یہ سب کچھ کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ایک طرح سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا. اس کا ذکر کرنے لگی تھی میری جو دوست ہے، جو اس یونائٹڈ نیشنز پروگرام کی جس کا یہ پروگرام ہے، تو اس نے مجھے پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا اور کہہ رہی تھی کہ کرناٹکا میں کوئی نہیں ہے. پھر جب اس نے سنا کہ میں ریٹائر ہو رہی ہوں تو اس نے کہا کہ یہ ذمہ داری تو تمہیں لینا ہے، تو پھر لے لی. اور کیونکہ میں یہاں اسکول اور کالج نہیں گئی تو اس لیے بہت زیادہ لوگوں سے جان پہچان نہیں تھی، تو کافی مشکل ہوئی شروع کرنے میں. لیکن آپ جیسے لوگ ملے آپ سے ضرور پوچھیں گے اس کے بارے میں. اچھا یہ بتائیے زویا صاحبہ کہ RBTC یعنی رائزنگ بیانڈ دا سیلنگ کے قیام کا مقصد کیا ہے، اس کا کیا محرک ہے؟ تو آج کل جو عام لوگ ہیں ان کے ذہن میں جو تصور ہے ہندوستانی مسلمان عورت کا، اس کو ایک نیا رخ دینا. تو میں اس پہ زور نہیں دینا چاہتی کہ آج کل ان کے ذہن میں کیا ہے، بلکہ یہ ہمارا مقصد ہے RBTC کے ذریعے لوگوں کو بتانا کہ اصلیت کیا ہے. کہ ہر شعبے میں، ہر جگہ ہندوستانی مسلمان عورتیں بہت سے صوبوں میں ہیں. اور کرناٹکا میں آپ نے دیکھا، آپ کی اپنی جو گروپ ہے اسی میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ کوئی آرکیٹیکٹ ہے اور کوئی انجینئر ہے، کوئی IAS آفیسر ہے، کوئی گائنیکالوجسٹ ہے. سب لوگ ہیں جو کہ اپنے کام میں ایسی مہارت رکھتے ہیں جس کا ذکر ہی نہیں، کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے. تو بس اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کا ذکر ہو، اور ایک مرتبہ نہیں، 1-2 سال میں بار بار ہو، تاکہ یہ فہرستیں بنتی رہیں اور لوگوں کو اس فہرست میں شامل ہونے میں بھی اچھا لگے، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی معلوم ہو کہ ایسی خواتین ہیں. زویا صاحب یہ بتائیں کہ RBTC کے کوآرڈینیٹر کے طور پر ریاست کرناٹک کے آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ بہت اچھا. زندگی کے بہت سے خوبصورت تجربوں میں سے ایک یہ ہے. ایسے عمدہ لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا، ان میں سے آپ بھی ہیں، کہ کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ موقع مجھے ملے گا. کیونکہ یہ پروگرام ہے تو اس کا سہارا لے کے میں لوگوں سے اپنا تعارف کراتی ہوں کہ میرا یہ مقصد ہے کہ آپ کو ایسی ایک فہرست میں شامل کر لوں. اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کو ٹیلی فون کروں یا آپ کے گھر آؤں یا آپ سے ویڈیو کانفرنس کروں، اور وہ لوگ اللہ کا شکر ہے کہ راضی ہو جاتے ہیں، اور پھر اکثر لوگوں سے باقاعدہ دوستی ہو گئی. بہت ہی اچھا تجربہ، بہت ہی اچھا. دیکھیے یہ جو آپ کام کر رہی ہیں RBTC یعنی رائزنگ بیانڈ دا سیلنگ، اور ان خواتین کو شامل کر رہی ہیں جو ہر فیلڈ میں کہیں نہ کہیں مہارت رکھتی ہیں، تو ایک بہت ہی مشکل کام ہے اتنی ساری خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر لانا. تو اس مشکل کام میں آپ کو سب سے زیادہ مشکل کون سی پیش آئی؟ پہلے جب بالکل شروع کیا تھا تو سب سے زیادہ تھا لوگوں کے دل میں ڈر
کہ میرا مقصد کیا ہے، میں کہیں کسی غلط طرح استعمال نہ کروں جو مجھے معلوم ہو ان کے بارے میں. تو ذرا سا ڈر. تو پھر جب ملاقات ہوئی، لوگوں نے دیکھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب لوگ دیکھتے ہیں، بھروسہ کیا. تو یہ بھروسہ کرنا جو ہے یہ ان کا بڑپن ہے، اور جس پہ بھروسہ ہوتا ہے اس کو جیسا لگتا ہے وہ تو بہت بہت. تو بس جب وہ ہوتا گیا، جب پھر 5-6 کے بعد جب ان کا نام میں دوسروں سے لوں تو پھر لوگوں کو تھوڑا بھروسہ زیادہ آتا ہے. جیسے اب میں صبیحہ زبیر صاحبہ سے مل چکی، تو اب اگر میں شاکرہ بیگم سے بات کروں اور ان سے کہوں کہ میں صبیحہ زبیر کو جانتا، اچھا تو ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر ہماری جان پہچان کی اور اتنی معتبر یہ خاتون ہے، اگر انہوں نے بھروسہ کیا تو چلیے پھر ہم بھی زیادہ شک نہ کریں. اور جی اپنا نام دیں، اپنا پروفائل دیں. جی اچھا زبیر صاحب یہ بتائیے کہ RBTC کے ذریعے جو آپ کام کر رہی ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کل ہمارے ملک کے سیاسی، سماجی، مذہبی حالات بہت ہی خراب ہیں، بلکہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ RBTC کے ذریعے لوگوں کی سوچ کو بدل پائیں گی اور کچھ اچھے کام کر پائیں گی؟ ہاں، ہر کام چھوٹے چھوٹے قدموں سے ہی شروع ہوتا ہے، ہر سفر. تو یہ بھی ایسا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹر تھیں جو مسلمان خاتون تھیں، اور انہوں نے سولر انرجی، رین واٹر ہارویسٹنگ وغیرہ کا تب 1990 میں محترمہ نفیس فضل. جی ہاں ماشاءاللہ. تو کون جانتا ہے ہندوستان میں کہ ایسا تھا. تو جب یہ ہوگا سوچ کیسے نہیں بدلے، کیسے نہیں اس طرح کی سوچ سے. آپ جو ہے اس دوران بہت سی لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ لوگوں میں، خواتین میں کیا فرق محسوس کیا؟ وہ فرق جو چاہے خواتین ہو یا حضرات ہمیشہ ہوگا ہی. اور تعلیم کا جہاں تک سوال ہے، ابھی جن لوگوں سے مل رہے ہیں، کیونکہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو مہارت حاصل ہے، تو زیادہ تر تعلیم یافتہ لوگ ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو بالکل نچلی سے نچلی سطح پر سوشل ورک کر رہے ہیں اور وہ نہیں ہیں پڑھے لکھے. تو ان سے بھی ملاقات ہوئی. ایسا جذبہ، تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں. ٹھیک ہے پڑھے لکھے نہیں ہے، لیکن اتنا اچھا اخلاق اور ایسی ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں کہ پھر کوئی فرق نہیں کر سکتے. یہ ٹھیک ہے ان کو موقع نہیں ملا پڑھائی لکھائی کا، لیکن کوئی کمی نہیں، جذبے میں کمی نہیں. محترمہ زبیر صاحبہ، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے رضاکارانہ طور پر NGO سے منسلک رہی ہیں، اور آپ نے وہاں پر ان بچوں کو تعلیم دی جو بالکل کورے تھے، یعنی بالکل ہی غریب اور ان پڑھ گھروں سے جن کا تعلق تھا، اور آپ ان کو ایک لیول تک لے کر آئی ہیں. تو یہ اتنا بڑا کام آپ نے کیسے کیا، میں یہ جاننا چاہتی ہوں. بس یہی نہیں بتا سکتی کہ کتنی تکلیف مجھے اس کی ہے کہ اتنے برس ہو گئے آزادی کو، اب بھی جو لوگ ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں، ان کی بیٹیوں کی جو ان کو تعلیم دینا ہے، اس کے لیے تقریباً ان کو بکنا پڑتا ہے. یہ ہے اصلیت. تو ان کی جب لڑکیاں ہیں جو نہیں پاس ہو پا رہی ہیں، 8ویں تک پڑھا لیا کسی طرح، باقاعدہ ماں باپ نے چیزیں گروی رکھ کے کسی طرح، اب آگے نہیں پڑھ پائیں گی اور وہ ہائی اسکول نہیں پاس کر پائیں گی، کیونکہ ہر چیز جو ہے اس میں ایسی مشکلیں ہیں ان کو. ان کے گھر کے جو لوگ ہیں، جو حالات ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور آپس میں ماں باپ میں لڑائی جھگڑے، ایسے ماحول سے آئے وہ بچے. تو اتنی تکلیف تھی، ایسی تڑپ تھی، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں پڑھا سکتی ہوں، لیکن میں نے پڑھ کے ان کو پڑھایا. اور آپ ایک ماہر استاد بن گئی. ماہر یا نہیں، لیکن محنت کرنا اس سے میں نہیں ڈری. اور جو جذبہ تھا، جو مجھے تکلیف تھی کہ میرے بچے اسکول جا سکتے ہیں اور ان بچوں کی کیا غلطی ہے کہ یہ نہیں جا سکتے، اور گئے تو پاس نہیں ہو سکتے. تو صبح شام ہم لوگ بہت سارے لوگ تھے، میں اکیلی نہیں تھی، کئی لوگ تھے، سائنس، میتھس، ہندی، ہم لوگوں نے سب نے پڑھ کے ان لوگوں کو پڑھائے کہ کیسے وہ پھر امتحان پاس کر سکے. اور سب بچے جن کو بھی ہم نے پڑھایا وہ سب پاس ہوئے، اور 10th اسٹینڈرڈ پاس کیا. پھر کسی نے آگے PUC پڑھا، الگ الگ طرح کے ڈپلوما کیے، نوکریاں کی. تو یہ تو بہت اچھا تھا. اور جیسے آپ تجربے کی بات کر رہے ہیں، یہ بہت میرے دل کے قریب ہے یہ تجربہ، اور ابھی تک جاری ہے. جو بھی آتے ہیں بچیاں یا
جو گھر میں کام کرنے والی عورتیں آتی ہیں کہ ہمارے بچے کو پڑھا دیجیے، تو مجھ سے نہیں تو نہیں کہا جاتا۔ زہرا صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ چونکہ ہم تعلیم کی بات کر رہے تھے تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ موجودہ نظام تعلیم میں اور پرانے نظام تعلیم میں آپ کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ اساتذہ بھی کم ہے، اور دوسرے یہ کہ پورے معاشرے میں جو ہو رہا ہے اسی کا یہ اثر ہے۔ جی، لوگ زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدنا چاہ رہے ہیں، زیادہ بڑی گاڑی، بڑا گھر، تو جس کا ہوا ہو تقرر ہائی اسکول میں یا مڈل اسکول میں، گورنمنٹ اسکول میں، وہ سوچتا ہے کہ ہم اس تنخواہ میں کیا کر سکیں گے، اس سے اچھا تو ہم کہیں پرائیویٹ ٹیوشن دے دیں، اور اس نوکری میں کون آئے گا دیکھنے کہ ہم نے کی کہ نہیں کی، اور اس کی طرف کوئی ذمہ داری نہیں محسوس کی۔ تو اس طرح سے جو لوگوں کی ایک طرح سے چیزوں کے لیے ہوس ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے۔ اور کیوں ہے ہوس؟ یہ پورے معاشرے کی بات ہے، یہ ایک انسان کی خطا نہیں ہے، اسی طرف جا رہا ہے۔ جب مستقل ٹیلی ویژن پہ اور مستقل فلموں میں یہی دکھا رہے ہیں کہ یہ کپڑے صحیح ہیں اور یہ گاڑی صحیح ہے اور ایسا گھر اور ایسا قالین اور ایسا شینڈلیئر، تو وہ گورنمنٹ اسکول میں کون پڑھائے؟ وہاں کی تنخواہ سے کیسے کریں یہ سب؟ تو یہ تو ہے ایک۔ تو آپ نے یہ فرق محسوس کرتی ہیں کہ وہ امیری اور غریبی کی وجہ سے تعلیم پر بھی بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ جی زہرا صاحب، ایک اور بات جو میرے ذہن میں ہے کہ آج کل ہمارے طلباء پر زبانوں کا بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے، یعنی مادری زبان، پدری زبان، قومی زبان، بین الاقوامی زبان، سرکاری زبان، یہ زبان وہ زبان، کمپیوٹر کی زبان، سوشل میڈیا کی زبان، اتنی زیادہ زبانیں طلباء کے ذہن پر ڈال دیجیے کہ گئی ہیں کہ ان کے منہ میں زبان تو رہ گئی لیکن بولنا کچھ بھی نہیں آتا۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ تو اس میں بھی یہی ہے کہ جو بنیادی باتیں سکھانے کی ہیں، جی، اس کے لیے ایک ہی زبان کا، جو بچے کے سمجھ میں آئے وہی زبان کا، اس کے بعد اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں، بچہ آگے بڑھ کے آگے چل کے کوئی بھی زبان سیکھ سکتا ہے۔ جی، لیکن جیسا آپ کہہ رہے ہیں، شروع سے اتنے بوجھ ڈال دیے جی، کہ وہ بنیادی بات ہی نہیں سمجھ پایا کسی بھی۔ forcibly they have to learn those languages. And because of that, not able to focus on the essence of the topic, کہ کیا ہے کیا، کہ اس کو ہم انگریزی میں کہیں یا اردو میں کہیں یا کنڈا میں کہیں، وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے سمجھے تو کہ ہے کیا، مدعا کیا ہے۔ جی، تو آپ بات صحیح کہہ رہی ہیں، اتنی زیادہ زبانیں ہیں۔ ایک اور بہت ہی اہم سوال جو میں نے آپ کے پروفائل میں پڑھا ہے کہ آپ ریئل ایجوکیشن کو ساری دنیا میں عام کرنا چاہتی ہے، تو آپ ریئل ایجوکیشن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہی کہ بنیادی بات سمجھ میں آئے، جی، تب وہ ریئل ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آئی، خالی امتحان پاس کرنے کے لیے اگر پڑھایا کسی نے اور پڑھا کسی نے، یا جب ہم اس پہ آتے ہیں، اسلام پہ آتے ہیں، تو اگر صرف لوگوں کو دکھانے بتانے کے لیے کہ ہم نے اتنی مرتبہ قرآن شریف ختم کر لیا، اس وجہ سے پڑھا اور سمجھا نہیں، تو پھر وہ ریئل نہیں، وہی ریئل ہے۔ جی، تو بچے بیچارے پڑھ رہے اور امتحان پاس کر رہے ہیں، 5 قرآن ختم کیے۔ جی جی، اور ویسے ہی بچے بھی کہتے ہیں کہ ہائی اسکول میں 96% آئے، لیکن اگر ان سے پوچھو کوئی بات کہ پتے ہرے کیوں ہیں، تو پھر وہ شاید ایک دوسرے کا منہ دیکھیں، لیکن ہاں نمبر تو بہت اچھے آ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی کمزوری ہے، دیکھیے ہمارے تعلیمی جو ہے نظام کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ اچھا زہرا صاحب، ایک بہت ہی پرسنل سوال جو پوچھنا چاہ رہی ہوں میں یہاں پر، آپ جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہارس رائڈنگ کلب کی سب سے پہلی خاتون کیپٹن رہ چکی ہیں، تو یہ گھڑ سواری کا شوق آپ کو کیسا پیدا ہوا؟ یہ تو ایک بہت ہی شاہانہ شوق ہے۔ جی، شاہانہ، جی، تو ابو گھڑ سواری کرتے تھے تو دیکھا اور کسی نے روکا نہیں، اور ڈر نہیں لگتا تھا زیادہ، تو کیا، اور چھوٹے تھے، بہت ہلکے تھے، تو گھوڑوں کو بھی بہت اچھا لگتا تھا کہ ہم بیٹھیں، بجائے اس کے کوئی موٹا سا آدمی بیٹھے، یہ ہلکی پھلکی سی 10 برس کی لڑکی اس کو زیادہ پسند کرتا تھا، تو مجھے گراتا نہیں تھا گھوڑا، تو میں اور بھی زیادہ کبھی نہیں، اتنے برس میں نے رائڈنگ کی کبھی نہیں کی، اور بہت برس تک بغیر کسی کمپیٹیٹیو اسپرٹ کے کیا، بس چیمپئن رہ چکی ہیں، جی جی، آپ نے انعامات جیتے ہیں۔ جی جی، تو پھر جب تھوڑے بڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ تم بھی چیمپئن ہو سکتی ہو، تو لو حصہ لو، تو پھر لیا، اور جتنی بار حصہ لیا اتنی بار کامیاب ہوئے، ایک بار رنر اپ اور 2 بار چیمپئن،
تو اس کے بعد کیپٹن شپ کا آفر ملا، جی کیونکہ چیمپئنس کو ہی سب سے پہلے آفر ملتا جی ہے. جی تو چھوٹے سے تھے، زیادہ چھوٹے نہیں، ایسے 20-22 برس کے. تو ملا آفر یونیورسٹی میں، تو ایکسیپٹ کر لیا. تو آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ آپ ہندوستان کی پہلی خاتون کیپٹن رہی ہیں ہارس رائڈنگ کی. ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے، کیونکہ بہت ساری یونیورسٹیز نہیں ہیں جہاں جی پہ جی رائڈنگ کلب ہے. اور پھر یہ کیپٹن کا عہدہ اور یہ سب شاید نہیں ہوتا، یہ پرائیویٹ اسکولز میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جی بہت کم ہو ایسی بہت کم. لڑکیاں. جی محترمہ زویا صاحبہ، آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ پیغام دینے جیسی حیثیت تو نہیں ہے، لیکن آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جسمانی اور ذہنی تندرستی کے ساتھ ساتھ ضمیر کی تندرستی بہت ضروری ہے. بہت خوب. اگر مستقل ہم یہ دیکھتے رہیں کہ ہمارا ضمیر سلامت ہے اور ہم اس کی چھوٹی سی وہ آواز سنتے رہیں، تو شاید ہم جہاں اب ہیں اس سے بہتر جگہ پہنچ جائیں. ماشاء اللہ، بہت خوب. جی ہاں محترمہ زویا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، یہاں تشریف لائیں اور ہمارے ناظرین کو بہت ہی مفید اور کارآمد باتیں آپ نے بتائی. ناظرین، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، یہ تھی ہماری آج کی معزز مہمان محترمہ زویا فتح علی. آپ نے اپنے پیغام میں ایک بہت ہی گہری بات کی ہے کہ تمام انسانوں کو اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کے ساتھ ساتھ ضمیر کی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ضمیر اگر صحت مند ہے، تندرست ہے، توانا ہے، بلکہ ضمیر اگر زندہ ہے تو ہم دین اور دنیا دونوں میں سرخرو ہو سکتے ہیں. میں یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت سا شعر کہنا چاہوں گی محترمہ زویا صاحبہ، کہ اپنی ضمیر کی عدالت میں روز جایا کریں، اپنی ضمیر کی عدالت میں روز جایا کریں، کیونکہ یہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے. اور اس کے ساتھ ہی میں نے زویا صاحبہ کی باتوں سے محسوس کیا کہ خدمت خلق آپ کے لیے نیکیوں کا، روشنیوں کا ایک سفر ہے، اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ روشنیوں کے اس سفر میں اگر چراغ کی لو کبھی مدھم ہوئی تو آپ اسے اپنا دل جلا کر روشن کریں گی اور یہ ثابت کر دکھائیں گی کہ کبھی نہ ختم کیا ہم نے روشنی کا سفر، کبھی نہ ختم کیا ہم نے روشنی کا سفر، اگر چراغ بجھا دل جلا لیا ہم نے. محترمہ زویا، ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، اور بلکہ تمام RBTC نامنیز خواتین کے ساتھ بھی ہے. چراغ سے چراغ جلتا رہے اور ہم آپ سب مل کر اسی طرح اصلاح معاشرہ کی کوششیں جاری رکھیں. آئندہ ہم پھر ملیں گے چند اور نئی باتوں، نئی شخصیتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے سبیہ زبیر کو اجازت دیجیے. خود بھی خوش رہیے اور اپنی ذات سے دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجیے. بہت بہت شکریہ.